الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ نماز اہل ایمان پر مقررہ اوقات پہ فرض ہے۔ فجر کا وقت متعین ہے، ظہر کا وقت متعین ہے، عصر کا وقت متعین ہے، مغرب کا وقت متعین ہے، عشاء کا وقت متعین ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی وجہ سے نماز کو اپنے وقت پر ادا نہیں کر سکا، جان بوجھ کے چھوڑ دی ہے، بہت بڑا جرم ہے لیکن نہیں پڑھ سکا، کسی عذر کی وجہ سے نماز رہ گئی ہے، سو گیا ہے، نماز کا وقت گزر گیا، یاد نہیں رہا اور نماز کا وقت گزر گیا، تو اس کو چاہیے کہ اب یہ جب یاد آئے تو پڑھے، نیند سے بیدار ہو تو پڑھے، اللہ توبہ کی توفیق دے تو پھر پڑھے۔ حدیث پاک میں ہے من نام عن صلاۃ او نسیہا فلیصلیھا اذا ذکر او استیقظ، کوئی شخص اگر بھول جائے اور نماز بھول گیا اور نماز رہ گئی، سویا ہوا تھا، آنکھ نہیں کھلی اور نماز رہ گئی، تو جب یاد آئے یا نیند سے بیدار ہو تو نماز پڑھے۔ اور ایک روایت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر کوئی شخص بھول گیا اور نماز نہ پڑھ سکا تب اس کا کفارہ توبہ استغفار صرف نہیں ہے، بلکہ اس کا کفارہ صرف یہ ہے لا کفارۃ لہا الا ذالک، نماز ہی پڑھنی ہے، نماز ہی پڑھنی ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھیں اپنا عمل مبارک کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ جامع ترمذی میں روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ان المشرکین شغلوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن 4 صلوات یوم الخندق، غزوہ خندق کے موقع پر آپ کی 4 نمازیں رہ گئی۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب رات کا ایک حصہ گزر گیا، یہ نمازیں ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی ہیں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو فرمایا اذان دو، حضرت بلال نے اذان دی، پھر اس کے بعد اقامت کی، آپ نے ظہر پڑھی، پھر اقامت، پھر عصر، پھر اقامت، پھر مغرب، پھر اقامت، پھر عشاء کی نماز قضا تو نہیں ہوئی، مطلب یہ کہ 3 نمازیں یہ اور عشاء ان کو ملا کر 4 کہہ دیا گیا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نمازوں کی قضا فرمائی ہے۔ تو یہاں 2 باتیں ذہن نشین فرما لیں۔ پہلی تو یہ کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص نماز چھوڑ دے بعد میں اللہ توبہ کی توفیق دے تو کفارہ صرف استغفار ہے، نماز لٹانے کی ضرورت نہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اللہ کے نبی نے نمازیں لٹائی ہیں۔ اسی طرح ایک بات مشہور کر دی گئی ہے کہ یہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ من قضا صلاۃ من الفرائض فی آخر جمعۃ من شہر رمضان کان ذلک جابرا لکل صلاۃ فاتتہ فی عمر الی 70 سنہ الیاذ باللہ، کہ اگر کوئی شخص نمازیں نہیں پڑھ سکا اور رمضان کا آخری جمعہ ہے اس میں اس نے نماز پڑھ لی ہے تو اس کی ساری نمازوں کا کفارہ ہو گیا، اسے کہتے ہیں قضاء عمری۔ یہ بالکل غلط ہے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جو کہا جا رہا ہے باطل قطعاً، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، یہ سرے سے کوئی حدیث ہی موجود نہیں ہے۔ مولا علی قاری نے اس کو موضوعات کے اندر شمار کیا، من گھڑت حدیثوں میں، تو من گھڑت روایات بیان کر کے امت کے اعمال کو برباد مت کرو۔ اور ہمیں بھی احساس کرنا چاہیے کیسے ہو سکتا ہے کہ عمر بھر کی نمازیں ایک نماز پڑھنے ساری معاف ہو جائیں، ایسے کبھی نہیں ہوتا۔ اس لیے نمازیں پڑھنی ہیں، مکمل پڑھنی ہے۔ اگر کسی کی نمازیں لگ گئیں تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنی نمازیں شمار کرے۔ اگر شمار نہیں کر سکتا، بہت زیادہ ہیں، تو ایک اپنے ذہن میں خاکہ بنا لے اور اس نیت کے ساتھ پڑھے کہ میرے ذمہ جتنی نمازیں ہیں ان میں پہلی جو فجر کی ہے وہ پڑھتا ہوں، جو نمازیں اس کے بعد ظہر، عصر، مغرب، عشاء، پھر اگلے دن فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یوں ہر روز بھی ایک دن کی قضائیں کریں۔ ایک وقت آتا ہے اللہ پاک پوری فرمائی دیتے ہیں۔ اسی حالت میں مر گیا، کچھ رہ گئی تو اللہ کے دربار سے امید رکھنی شاید معافی مل جائے، اور پھر بھی نہ ہو تو فدیے کی وصیت کر کے جانا چاہیے۔ اور یاد رکھیں اگر کسی شخص کا بڑا یا بھائی، بیوی، شوہر کوئی دنیا سے چلا گیا ہے، وصیت کر کے گیا ہے تو بہت اچھا، اگر نہیں وصیت کر کے گیا تو فی نماز
ایک صدقۃ الفطر کے مطابق فدیہ ادا کر دیا جائے اور اللہ سے دعا مانگی جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے۔ روزانہ 6 صدقۃ الفطر کے برابر فدیہ دینا ہے، فجر کی نماز کا، ظہر کی نماز کا، عصر کی نماز کا، مغرب کی نماز کا، عشاء کی نماز کا اور ایک فطر، یہ 6 اس طرح نماز پابندی سے ادا کریں۔ کچھ رہ گئی ہیں تو اس کو پڑھ لیں، اور پھر بھی اگر کوئی اپنا عزیز دنیا سے ایسے چلا گیا ہے اس کی طرف سے فدیہ ادا کر دیں، اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کریں، اللہ تعالیٰ میں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور خرافات سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔